بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہاں پر تعلیمی نسواں یاد آ رہی ہے جب وہ عورتوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن کاش کوئی بندہ اور ان سے بات تو کرے نا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ عافیہ صدیقی کو تم نے پوری دنیا کو وہ مرچیں نہیں لگی جو مرچیں لندن کے برطانیہ کے وزیر خارجہ کو لگی، اور اس نے روتے ہوئے پریس کانفرنس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم، اور نہ کھاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلوا بها إلى الحکام، اور نہیں تم اس کو پہنچاؤ حکام کی طرف، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم، تاکہ تم کھاؤ ایک گروہ کی لوگوں میں سے مال بالإثم گناہ کے ساتھ، وأنتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا تفصیلی حکم بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حج کے احکام بیان فرمائے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، جہاد کا حکم ہے۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے مال سے متعلق مختصر حکم اس کا ذکر کیا ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا آپس میں کوئی ربط بنتا نہیں ہے، کہ پہلے بھی ایک عبادت کا ذکر ہے روزہ، اس کے بعد بھی ایک عبادت کا ذکر ہے حج، درمیان میں مال۔ تو شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، وہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ پہلے جو روزے کا ذکر ہے تو روزے سے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے، اور روزے کے لیے بھی حلال مال ہونا چاہیے۔ اگر سحری وہ حرام مال سے کرے گا، افطاری وہ حرام مال سے کرے گا، تو پھر سارا دن جانور کی طرح اس کا منہ تو بندہ رہے گا کھانے پینے سے، لیکن روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کی جو حقیقی معنوں میں روحانیت ہے، وہ روحانیت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ بہت بڑے آدمی تھے۔ مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، کمال یہ ہے کہ یہ ترجمہ اور تفسیر انہوں نے جیل میں کی ہے۔ جب یہاں سے حج کے لیے گئے اور تحریک ریشمی رومال کا راز فاش ہوا، اور وہاں سے ان کو پابند سلاسل کر کے جزیرے مالٹا میں بند کر دیا۔ پھانسی کی سزا تو نہ ہوئی، 5 ساتھی تھے یہ، مولانا سید حسین احمد مدنی،
ان کے بھتیجے مولانا وحید احمد، مولانا عزیر گل صاحب، حکیم نصرت حسین، یہ سارے اور شاگرد بھی ایسے ہونے چاہیے۔ استاد مکہ مکرمہ میں گرفتار ہوئے، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں درس حدیث دے رہے ہیں، ہزاروں شاگرد ان کے درس حدیث سنتے ہیں، پتہ چلا استاد ہی گرفتار ہو گئے، آیا انگریز سے کہا مجھے بھی گرفتار کر لو، میں نے اپنے استاد کی خدمت کرنی۔ کیا لوگ تھے! اور یہاں سے گئے، ہم سمجھتے ہیں بس پاکستان یہ فلاں تاریخ کو خواب دیکھا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہو گیا، یہ سے آزاد نہیں ہوا۔ لیکن افسوس یہ ہے کوئی صحیح تاریخ بتاتا نہیں ہے، تاریخ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ علماء کی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، وہاں حکیم نصرت حسین فوت ہو گئے، بڑی کوششیں کی۔ آج جو ہمیں یہ حقوق انسانیت کے درس دیتے ہیں، ان انگریز کتوں سے پوچھیں کہ تم نے کیا کیا ہے، تم کیا کرتے رہے ہو۔ بڑی کوشش کی کہ ہمارے حوالے کرے تاکہ ہم ان کو غسل دے دیں، انہوں نے کہا نہیں، جو ہم نے کر دیا بھائی یہی ہے، بھائی مالٹا میں دفنایا حضرت کو۔ شیخ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی پوچھتا جی انگریز کے بارے میں، فرماتے مجھے اتنی نفرت ہے، مجھ سے ان کے بارے میں مسئلہ مت پوچھ، کسی اور عالم سے ان کے بارے میں پوچھو۔ انگریز نے جو مظالم کیے ہیں، امریکہ نے جو مظالم کیے، ابو غریب جیل میں جو مظالم ہوئے، آج ان کو افغانستان میں عورتوں کے حقوق یاد آ رہے ہیں، آج ان کو وہاں پر تعلیمی نسواں یاد آ رہی ہے، جب وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ لیکن کاش کوئی بندہ اور ان سے بات تو کرے نا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، عافیہ صدیقی کو تم نے حق دیا ہے، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ تم جب مظالم کرو تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ پرانے زمانے میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ کہاوت ہی مشہور تھی کہ اگر جرمنی والے ختم ہو گئے تو مشینری ختم ہو جائے گی۔ مشینری ذہن کے لوگ تھے، بے شمار چیزیں انہوں نے ایجاد کی، اور انگریز کے بارے میں تھا کہ اگر انگریز ختم ہو گیا دھوکہ ختم ہو جائے گا، چال بازی ختم ہو جائے گی، بظاہر ہی آپ کے ساتھ معاملات بڑے سیدھے کریں گے، معاملات ٹھیک ٹھاک کریں گے، تجارت کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ان کی رگ رگ میں، ان کے ریشے ریشے میں اسلام دشمنی بھری ہوئی۔ اسلام دشمنی کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ابھی جب افغانستان آزاد ہوا اور امریکہ وہاں سے بھاگا، نیٹو بھاگا، تو پوری دنیا کو وہ مرچیں نہیں لگی جو مرچیں لندن کے برطانیہ کے وزیر خارجہ کو لگی، اور اس نے روتے ہوئے پریس کانفرنس کی، رو رہا تھا۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی کیا بات ہے، موجی لندن کی کیا بات ہے، برطانیہ کی کیا بات ہے، ان کا بس چلے تو ہماری بوٹی بوٹی کر دیں۔ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات اور اپنے اغراض مقاصد کے تحت مسلمان وہاں پر آباد ہیں، ان کو آباد کیا ہوا ہے، ورنہ یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں۔ ترکی کی خلافت کس نے پارا پارا کی؟ کس نے کی؟ انگریز نے کی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نہ نوجوانوں کو پتا ہے نہ بڑوں کو پتا ہے، تاریخ تو ہم نہ دور سے بھی نہیں گزرے کہ ہمارے ساتھ کس نے کیا کیا، ان کو سب کچھ پتا ہے۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ یہ درمیان میں جو ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تاکہ مال بھی پاک صاف ہو۔ پیچھے گزر گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دعا کے بارے میں، دعا کے لیے بھی حلال مال ہونا شرط ہے، ورنہ جتنے مرضی مانگتے رہو۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب، اور اس کا کھانا
حرام پینا، حرام لباس، حرام، تو اس کا یا رب کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ اس لیے ان تمام عبادات کے لیے آگے یسألونک عن الاہلہ، حج جو ہے وہ دونوں چیزوں کا مرکب ہے، مال اور بدن دونوں سے، اس میں مال بھی لگتا ہے، جان بھی خرچ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ مال کیا ہو؟ پاک صاف اور حلال ہو، کسی کا مال غصب کر کے، یتیموں کا مال چھین کر، دھوکے سے کما کر، رشوت کی کمائی کر کے پھر کیا ہے جی میں حج پہ جا رہا ہوں، یہ جی ماشاءاللہ ہر سال حج کرتے ہیں، بھائی ایک سال کر لو لیکن کرو کیا؟ حلال پیسوں سے۔ تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں باطل طریقوں سے ایک دوسرے کے رشوت خوری، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کوئی کام ہے جو بغیر رشوت کے ہو سکے؟ بل وابڈا غلط بھیجتا ہے آپ کو، صحیح کروانے جائیں ہوتا ہے؟ ہاں علی ھذا القیاس، کسی محکمے میں چلے جائیں، کہتے ہیں بھائی آپ کو خرچہ دے دیں گے تو کچھ کام ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا، اگر کیا ہے تجارت کے ذریعے سے، حلال طریقے سے اس کو کمائیں، باطل طریقے سے نہیں۔ اور یہ جو جگہ جگہ قبضے ہو رہے ہیں، غصب ہو رہے ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ مال حرام ہے۔ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور یا یہ ہے کہ حکام کے پاس تم شکایتیں لے کر جاؤ اور غلط گواہیاں دو یا غلط ان کے بارے میں کیس کرو ان کے اوپر، اور کیس کر کر کے پھر کیا ہے ان سے مال بٹورو، یہ کیا ہے؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، سارا مقصد صرف اور صرف مال حاصل کرنا کہ جیسے بھی ہے وہ مجھے مل جائے۔ ایک صحابہ کرام تھے، جب چیز بیچتے تھے تو سب سے پہلے اس میں عیب بتاتے تھے کہ بھئی اس میں یہ عیب ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھک سٹیکر لگا دیتے ہیں کہ تاکہ نظر ہی نہ آئے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے، کہنا ہے جی بہترین چیزیں دیکھ لیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ نہیں ہے کہ انجانے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی ہوشیاری سے، چالاکی سے یہ کام کر لیا۔ ہوشیاری چالاکی نہیں ہے، بدبختی کی انتہا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا تذکرہ کیا انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا